خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 57، باب نمبر 32۔ پہلی بازی۔ دوسرے دن صبح جب میں یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تبھی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ آج فضا کچھ بدلی سی ہے۔ سب سے پہلے مجھے جم نظر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا، ہے میڈی، تم فکر مت کرنا مین، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، پوری یونیورسٹی کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ کچھ دیر میں ہی کلاس کے باقی طلباء بھی میرے گرد بھیڑ کی صورت میں جمع ہو گئے۔ سبھی اپنی اپنی بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ سبھی میرے ساتھ ہونے کا اور ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے تھے۔ میں کچھ سمجھا اور کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اتنی دیر میں میرا نام اسپیکر پر پکارا جانے لگا۔ ڈین آئزک کے کمرے میں میری طلبی کی جا رہی تھی۔ میں آئزک کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر کمرے میں گھستے ہی سب سے پہلے میری نظر سینٹرل اسکوائر کی لائبریری کے انچارج پیٹر پر پڑی، جس کے ہونٹوں پر مجھے دیکھتے ہی ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اس وقت صرف سر آئزک ہی موجود تھے۔ آؤ حماد، مجھے امید ہے تم نے آج یونیورسٹی آنے کے بعد نوٹس بورڈ پر لگا اپنے خلاف نوٹس سب سے پہلے پڑھا ہوگا۔ اوہ، تو یہ بھیڑ جو باہر میرے گرد جمع تھی وہ اس نوٹس کی وجہ سے تھی۔ نہیں سر، میں ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ آپ ہی مجھے کچھ بتائیے اس نوٹس کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں تم سے ایک ذاتی سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اگر تم کسی تعلیمی ادارے کے انتظامی سربراہ ہوتے اور تمہارے علم میں یہ بات آتی کہ تمہارے زیر انتظام تعلیمی ادارے میں کچھ طالب علم مذہبی سیاست کو ہوا دینے کا باعث بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں بھی بے چینی پھیل گئی ہے، تو تم ایسی صورت میں کیا کرتے؟ میں پوری چھان بین کرتا اور میرٹ اور حق پر فیصلہ کرتا۔ آپ سے بھی مجھے انصاف ہی کی توقع ہے، کیونکہ آپ کو بحیثیت سربراہ پوری تحقیق کا فرض بھی سونپا گیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ ایک فرض شناس استاد بھی ہیں۔ آپ کا فرض انصاف ہے۔ سر آئزک نے غور سے میری طرف دیکھا، جیسے میرے چہرے پر طنز یا تلخی کی کوئی جھلک ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر سر جھٹک کر بولا، کیا تم مسٹر پیٹر سے پہلے بھی مل چکے ہو؟ جی ہاں، اکثر سینٹرل اسکوائر کی لائبریری جاتا ہوں، وہاں ان سے کئی بار ملاقات ہوئی ہے۔ کیا تم 13 جنوری کی شام بھی سینٹرل اسکوائر لائبریری گئے تھے؟ جی ہاں، مجھے 2 مقالے چاہیے تھے جن سے میرے ٹرم پیپر کی تکمیل میں مجھے کافی مدد مل سکتی تھی، میں وہی لینے گیا تھا۔ مسٹر پیٹر نے تمہارے خلاف تحریری شکایت جمع کروائی ہے کہ 13 جنوری کی شام تم نے انہیں کچھ خاص کتابیں جاری نہ کرنے پر مذہبی طور پر ہراساں کیا تھا اور انہیں نتائج بھگتنے کی دھمکیاں بھی دیں، جس کی وجہ سے یہ اپنی زندگی خطرے میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے از راہ کرم ابھی تک لندن پولیس اور انتظامیہ کو اس واقعے سے آگاہ نہیں کیا، کیونکہ یہ یونیورسٹی کی بدنامی نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے یہ پہلے میرے پاس آئے ہیں تاکہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے انہیں کبھی ہراساں نہیں کیا، نہ ہی کبھی دھمکی دینے کی کوشش کی ہے۔ تمہارے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ بے گناہی کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، ثبوت الزام لگانے والے کو دینے پڑتے ہیں سر آئزک نے میری بات سن کر اپنی اینک کے باریک شیشوں کے پیچھے سے مجھے غور سے جھانکا، جیسے وہ میرے اعتماد کا جائزہ لینے جاتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن آخر مسٹر پیٹر کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے؟ آخر وہ بلا وجہ ایسا الزام کیوں لگائیں گے تم پر؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت بھی پیش کریں۔ ٹھیک ہے، تم اپنا تحریری جواب بھی جمع کروا دو، اور یاد رکھو کہ یہ معاملہ پولیس تک جانا نہیں چاہیے۔ یونیورسٹی انتظامیہ اس سے پہلے ہی معاملہ صاف کرنا چاہتی ہے۔
یونیورسٹی کے قانون کے مطابق کسی بھی طالب علم کے کسی پولیس کیس میں ملوث ہونے کی صورت میں اسے ہمیشہ کے لیے یونیورسٹی سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جی میں جانتا ہوں، لیکن اسی قانون کی ایک شق یہ بھی ہے کہ پہلے طالب علم پر کیس ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ میں اپنا جواب جمع کروا دوں گا، شکریہ۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور سب سے پہلی نظر میری سارا پر ہی پڑی۔ وہ تیزی سے ڈین کی کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ شاید وہ ابھی یونیورسٹی آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف بڑھی۔ حماد، یہ سب میں کیا سن رہی ہوں؟ یہ کون سا نیا ڈرامہ رچایا ہے یونیورسٹی والوں نے؟ میں نے اسے مختصراً پیٹر کی شکایت اور لائبریری کے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ حیرت سے میری ساری بات سنتی رہی، پھر چونک کر اس نے مجھ سے جلدی سے پوچھا، تم نے لائبریرین کا کیا نام بتایا؟ پیٹر۔ ہاں، پیٹر گورین تھامس۔ یہ تو پاپا کا بہت پرانا واقف ہے۔ کئی سالوں سے تہواروں پر اس کا ہمارے گھر آنا جانا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ ہی کئی جھماکے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ سر آئزک ابھی تک جم والے واقعے میں میرے ہاتھوں ہونے والی ہزیمت کو بھولے نہیں تھے۔ یہ سارا منصوبہ انہی کا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے۔ میری شخصیت کو بھی انتظامیہ کے لیے متنازع بنا دیا تھا، اور میرے یونیورسٹی سے نکالے جانے کی صورت میں میرا ٹرم پیپر، جو پہلے دن سے ان کے دل میں کھٹک رہا تھا، اس سے بھی ان کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی۔ سارا بھی ساری صورتحال سمجھ چکی تھی۔ وہ دانت پیستی ہوئی سر آئزک کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر میری وجہ سے ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ اس سے ان کی انا کو مزید چوٹ لگے گی۔ سارا نے حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھا۔ تم اب بھی انہی کی انا اور انہی کے رشتوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہیں اس یونیورسٹی سے اور شاید اس شہر سے بھی بدر کرنے کی طاق میں ہیں۔ میں جانتا ہوں اس بار ان کا وار بڑا گھائل کر دینے والا ہے، لیکن میں شدید زخمی ہو کر بھی دشمن پر غلط وار کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ عقل اور تدبیر کی جنگ قانونی طریقے سے لڑ رہے ہیں، میں بھی ان سے انہی کے انداز میں لڑوں گا۔ سارا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ صرف تم نہیں، ہم دونوں مل کر یہ جنگ لڑیں گے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ راستہ بہت طویل، کٹھن اور کانٹوں بھرا ہے۔ میں پاؤں کے چھالے گننے سے نہیں ڈرتی۔ ویسے بھی تم نے خود ہی کہا تھا کہ گنتی پر نظر رکھنے والے سوداگر ہوتے ہیں، اور میں نے سودا کرنا نہیں سیکھا۔ اس وقت اس کے لہجے میں اور آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا کہ جس کے آگے پہاڑ بھی بکھیر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سلیقے سے سورے بال بکھیر دیے۔ وہ مسکرا دی۔ اسی لمحے سر آئزک پیٹر کو الوداع کہنے کے لیے دروازے میں آئے، اور انہوں نے سارا کے بکھرے بال اور اس کا میری طرف دیکھ کر مسکرانا دیکھا۔ ایک لمحے کو ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، لیکن انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پانا خوب سیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے پیٹر کو الوداع کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیٹر سارا سے نظر چراتا ہوا دوسری جانب سے نکل گیا۔ اگر بابا کو پتہ چلتا کہ میرے ٹرم پیپر نے پورے لندن کے یہودیوں کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے، تو جانے وہ کیا سوچتے۔ ہمارے گھر میں مذہب کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 5 وقت کی نماز تو دور کی بات ہے، جمعہ اور عید پر بھی برائے نام اور دکھاوے کے لیے عیدگاہ جانے کا رواج تھا۔ قرآن کو ہمارے ہاں صرف اونچے طاق پر سجا کر رکھنے کی ایک کتاب سمجھا جاتا تھا۔ آخری مرتبہ شاید اسے میری بڑی بہن کی رخصتی کے وقت اس کے سر پر رکھنے کے لیے اس طاق سے اسے اتارا گیا تھا۔ مجھے اپنے لڑکپن کی ایک بات ہمیشہ یاد رہے گی۔ جب میں 15-16 سال کا تھا، ٹھیک آج سے تقریباً 10 سال پہلے، تب میری کلاس کی ایک ہندو لڑکی کامنی پر میرا دل آ گیا تھا۔
ایک دن وہ ہمارے گھر آ گئی تھی، شاید میری سالگرہ کا دن تھا۔ اس وقت ہمارے گھر روز پڑھانے کے لیے آنے والے مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، جنہوں نے عصر کے وقت ہمیں زبردستی وضو کرا کر اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کر رکھا تھا۔ جیسے ہی میری نظر کامنی پر پڑی، میں نے جلدی سے نماز توڑ دی تھی تاکہ کامنی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ صرف کامنی پر ہی کیا منحصر تھا، اب تک بھی اپنی کسی لڑکی دوست کے سامنے نماز پڑھنے سے کتراتا تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں ایک عجیب سی جھجک تھی کہ مجھے اپنی گرل فرینڈ کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے میرا تاثر ان کی نظر میں خراب ہو جائے گا۔ اس دن جب میں نے بابا کو کامنی کے آنے اور میرا اپنی نماز توڑ کر بھاگ کر کمرے سے چھپ کر جانے کا واقعہ سنایا تو وہ بہت دیر تک ہنستے رہے۔ اس دن جب پیٹر یونیورسٹی آیا تھا، مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ طلباء کی بہت بڑی تعداد اب خود میرا ٹرم پیپر سننا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی، کیونکہ انتظامیہ کے پے در پے اقدامات نے جو وہ میرے خلاف کر رہی تھی، ان سب میں تجسس کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آخر ایک معمولی اور عام طور پر یونیورسٹی کی لائبریری کے طاقوں میں مٹی اور گرد کے نظر ہو جانے والے اس ٹرم پیپر میں آخر کیا بات لکھنا اور کیا بات کہنا چاہتا تھا میں، جس کی وجہ سے آئے دن مجھے گھیرنے کے لیے نت نئے انتظامات کیے جا رہے تھے، اور یہی سر آئزک کی بنیادی غلطی تھی۔ میں نے طلباء کے اس تجسس کو ہوا دے دی تھی، حالانکہ میرا خیال تھا کہ اگر مجھے روزمرہ کے معمول کی طرح خود اپنا ٹرم پیپر پڑھنے اور پیش کرنے کی اجازت دی جاتی تو شاید وہ متنازع تو ضرور ثابت ہوتا، لیکن اس کا وہ اثر نہ ہوتا جو اب بن پڑھے اور پیش کیے ہی دھیرے دھیرے طلباء کے ذہن پر ہو رہا تھا۔ اسی شام جب میں نہر کے کنارے اپنے پسندیدہ بینچ پر بیٹھا سامنے نہر میں تیرتے پرندوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، ربیکا شاید مجھے ڈھونڈتے ہوئے ہی وہاں آ نکلی۔ دور سے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میری طرف چلی آئی۔ کالے اسکرٹ پر اس نے سفید پھولوں والی بہت خوبصورت سی قمیض پہن رکھی تھی، اور اس لباس میں وہ خود بھی کوئی پھول ہی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی سوجی سی تھیں، جیسے بہت دیر تک روتی رہی ہو۔ بہت دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ دھیرے سے بولی، کیا میں تم سے معافی مانگنے کا حق اب بھی رکھتی ہوں؟ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔